ہر سیکنڈ خطرے میں غزہ کے صحافی ڈیڈ لائن اور موت کے خلاف دوڑ رہے ہیں۔ فلسطینی صحافی اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر انٹرنیٹ کے کم کنیکشن اور بجلی کی بندش کے باوجود کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غزہ سٹی فری لانس صحافی راکان عبد الرحمان ایک کیفے سے باہر کام کر رہے ہیں، اپنی بنیان پریس کے نشان پہنے ہوئے ہیں۔ اگر ضرورت پڑنے پر وہ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی بمباری کی اطلاع دیتے ہوئے باہر نکلنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن عبد الرحمان، جن کا کام مڈل ایسٹ آئی اور دی نیشنل میں شائع ہوا ہے، صرف ایک کہانی کا احاطہ نہیں کر رہا ہے۔ غزہ کی پٹی میں فلسطینی صحافی عبد الرحمان کی طرح مشکلات اور موت کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان مشکلات کے درمیان جنگ کی ہولناکیوں کو دنیا کے سامنے لایا جا سکے جس سے ان کے کام میں رکاوٹ پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ 10 دنوں سے اسرائیلی جنگی طیارے ساحلی علاقے پر بمباری کر رہے ہیں۔ بے دریغ اور 2808 فلسطینیوں کو ہلاک کر چکے ہیں، جن میں سے 1/4 بچے ہیں۔ فضائی بمباری میں مزید 10,859 زخمی ہوئے ہیں اور پیر کو وزارت داخلہ نے کہا کہ 1000 سے زائد فلسطینیوں کی لاشیں بموں سے تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے تلے دبی ہوئی ہیں۔ پچھلے ہفتے اسرائیل نے محصور علاقے میں مواصلاتی ٹاور پر بمباری کی اور پٹی کے واحد پاور پلانٹ کی بجلی منقطع کر دی۔ یہ اقدامات غزہ کی پٹی سے باہر اسرائیلی فوجی اڈوں اور ارد گرد کے اسرائیلی قصبوں اور بستیوں پر 7 اکتوبر کو حماس کے جنگجوؤں کے اچانک حملے کے جواب میں اسرائیل نے مکمل محاصرے کا حصہ۔ اس حملے میں کم از کم 1400 اسرائیلی مارے گئے تھے۔ بمباری اور محاصرے نے غزہ کی پٹی کو قابل اعتماد انٹرنیٹ یا بجلی کے بغیر چھوڑ دیا ہے۔ اس نے صحافیوں کے کام کو پہلے سے ہی ایک جنگی علاقے میں خطرناک اور چیلنجنگ اور بھی مشکل بنا دیا ہے۔ خراب انٹرنیٹ کنیکشن اور بجلی کی بندش کی وجہ سے ہم حقیقی وقت میں کسی چیز کی اطلاع نہیں دے سکتے۔ ویسے بھی کام کرنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ہے، عبد الرحمان نے الجزیرہ کو بتایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ واضح طور پر نشان زد پریس واسکٹ اور ہیلمٹ پہنے ہوئے صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس (CPJ) کے مطابق غزہ کی پٹی میں 7 اکتوبر سے اب تک کم از کم 15 صحافی ہلاک ہو چکے ہیں۔ عبد الرحمان کا کہنا ہے کہ ہم قتل عام کی جگہ کا احاطہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان مقامات تک جا سکتے ہیں جہاں بمباری کی گئی ہے، اس خوف سے کہ ایک اور اسرائیلی حملہ اسی علاقے کو نشانہ بنائے گا۔ ہر سیکنڈ اب خطرے میں ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے اپنی جانوں سے قیمت ادا کی ہے، جیسے کہ سعید الطویل، محمد سبحان اور حشام النواجہ۔ ان تینوں صحافیوں کو 10 اکتوبر کو غزہ شہر میں ایک عمارت پر بم حملے کی فلم بنانے کے لیے باہر جانے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ سب ایک محفوظ فاصلے پر کھڑے تھے جو ہجی عمارت کے بتائے گئے ہدف سے سینکڑوں میٹر کے فاصلے پر تھے، لیکن فضائی حملہ اس کے بجائے ایک مختلف عمارت کو نشانہ بنایا جو ان کے بہت قریب تھی۔ غزہ کی پٹی کے رہائشیوں نے، جس کی آبادی 2.3 ملین افراد پر مشتمل ہے، جن میں سے نصف سے زیادہ کی عمریں 18 سال سے کم ہیں، نے کہا کہ موجودہ جنگ گزشتہ 15 سالوں میں گزشتہ حملوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ کم از کم 10 لاکھ افراد اندرونی طور پر بے گھر ہو چکے ہیں۔ عبد الرحمان کا کہنا ہے کہ جب وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں تو اپنی جان کے خوف کے علاوہ ان کا ذہن اپنے خاندان اور اپنے 4 بچوں کی فکر میں بھی مصروف ہے۔ میں ان کی نفسیاتی حالت کے بارے میں سوچتا ہوں، ان کے اس خوفناک جنگ کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں، پچھلی اسرائیلی جنگوں کے دوران وہ یاد رکھنے کے لیے بہت چھوٹے تھے، لیکن اب جب کہ وہ بڑے ہو چکے ہیں، ان کے لیے اور میرے لیے اس خوف کا مشاہدہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے جس نے انہیں گھیر رکھا ہے۔ آرڈن کے الرویا ٹی وی چینل کے نامہ نگار غازی الالول کا کہنا تھا کہ ان 2 خوفوں کا مقابلہ کرنا غزہ کی پٹی میں صحافی ہونے کا حصہ ہے۔ اتوار کو اس کا خاندان، بشمول اس کی حاملہ بیوی اور 3 سالہ بیٹی، جنوبی غزہ کی پٹی میں رفح میں اس عمارت پر اسرائیلی حملے سے بچ گیا جس میں وہ رہ رہے تھے۔ یقیناً اب ایک صحافی کی حیثیت سے سچائی کو پہنچانے کی اپنی ذمہ داری اور اس کے ساتھ آنے والے خطرات کے درمیان پھٹے ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں اب کا خاندان جس سے گزر رہا ہے، الالول کہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم اب ان دباؤ کے عادی ہیں۔ ہم ہمیشہ اپنا کام جاری رکھیں گے چاہے ہمارے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ آئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل مکمل استثناء کے ساتھ کام کرتا ہے اور بین الاقوامی قانون کو نظر انداز کرتا ہے، اور ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی کوریج میں جتنا ممکن ہو اسے پہنچایا جائے۔ وہ مزید کہتے ہیں، انٹرنیٹ اور بجلی کی کمی کے ساتھ بہت سے صحافی اپنے کام سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ میڈیا کے دفاتر اس کے بجائے وہ جو بھی کیفے کھلا ہے وہاں جمع ہوتے ہیں،
ایک دوسرے کے ساتھ معلومات کی تصدیق کرتے ہیں اور اپنی رپورٹیں درج کرتے ہیں۔